السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائٹ سعدیہ افضال کے ساتھ. پاکستان کے داخلی اور خارجی حالات میں بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. جو پاکستان میں کچھ کہنا چاہیے کہ جو لوگ آپٹیمسٹک ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید پاکستان کے مستقبل کی ایک اچھے مستقبل کی نوید ہو سکتی ہے. دوسری جانب لوگ کچھ اپنے خدشات کچھ اندیشوں کا بھی خدشہ ظاہر کر رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو بھی صورتحال ہوئی اور جس طرح سے تبدیلی آئی پاکستان کے خارجی صورتحال کے حوالے سے پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا, پاکستان کے دن آگے کس طرح سے چلیں گے, پاکستان کے عوام کے لیے کیا کوئی اچھی خبر نکل سکتی ہے یا جو موجودہ چیلنجز ہیں ان میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا. اور اگر ہم ان چیلنجز کو کم کرنے کی بات کریں تو کیا پاکستان کے سیاستدان اور ادارے اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان چیلنجز کا سامنا کر سکیں گے اور پاکستان کو ان سے باہر نکال سکیں گے. اوور آل کیا سچویشن بنتی نظر آ رہی ہے ملک کی اور پاکستان کی سیاست کی, اس پر ہم بات کرتے ہیں. اور آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں, اینکر ہیں, بہت جلد پاکستان ٹیلی ویژن پہ اپنا پروگرام بھی شروع کرنے لگے ہیں, ڈائریکٹر ورلڈ افیئرز پاکستان ٹیلی ویژن ڈاکٹر موید پیرزادہ. ویلکم ٹو دا شو موید. سعدیہ بہت شکریہ نیوز نائٹ میں بولنے کا. تھینک یو. تھینک یو. موید, یہ جو سچویشن اس وقت بن رہی ہے, ریمنڈ ڈیوس کا جو بھی ایپیسوڈ چلا, جنرل حمید گل کہتے ہیں کہ یہ سکوت ڈھاکہ سے بھی بڑا انسیڈنٹ ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی لال مسجد کی طرح کا ایک انسیڈنٹ ہے, 9/11 سے بھی بڑا لوگوں نے کہا. کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کی امپلیکیشنز آپ کو کیا نظر آ رہی ہیں اس کی رہائی کے بعد؟ یہ تو خیر بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ جنرل حمید گل صاحب کی میں بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں, میرے تو خیر پروگرامز میں بہت آتے ہیں, از اے گریٹ مینٹور, میں نے بڑی چیزیں سے سمجھی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ریمنڈ ڈیوس کا پاکستان سے چلے جانا سکوت ڈھاکہ کے ساتھ اس کو کمپیئر کرنا خدا نخواستہ, یا ایون جو لوگ اس کو لال مسجد کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں وہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. دونوں چیزوں کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی کمپیریزن جو ہے وہ نہیں ہے. ہاں, ریمنڈ ڈیوس فائنلی جس طرح سے ریلیز ہوا اس میں ڈیکورم نہیں ہے, اس میں بڑی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں. اگر اس کو تھوڑے طریقے سے اس صورتحال کو ہینڈل کیا رہا تھا, اور یہ مت بھولیں کہ ریمنڈ ڈیوس افیئر 27 جنوری کے بعد جس طرح سے گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کو ہینڈل کیا, جیسے جوڈیشری کا خوف تھا, پھر فیڈرل گورنمنٹ نے انڈرسٹینڈ کیا کہ اس کو خالی امریکی دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور وفاقی حکومت نے اس پہ سٹینڈ لے لیا. اور جب جان کیری یہاں پہ آئے اور جس شام کو جان کیری یہاں سے گئے, تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, میری اطلاع یہ ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے جان کیری کو بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ اسے دن تسلی دے دی تھی. نہیں دی تھی. انہوں نے کہا دیکھیں ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم اس کو ریلیز کر سکیں, یہ امیونٹی کا مسئلہ یہاں ماننا بہت مشکل ہوگا, اور یہ عدالت سے ہی ہو پائے گا. تو سب سے زیادہ الزام اگر پریزیڈنٹ زرداری پہ تھا تو پریزیڈنٹ زرداری بھی اس وقت تک متفق تھے کہ اب بغیر عدالت کے اس کا کوئی حل نہیں نکل سکے گا. پنجاب گورنمنٹ, وفاقی حکومت, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی جوڈیشری, پاکستان کا فارن آفس, پھر پاکستان کا میڈیا جس کے پیچھے سول سوسائٹی کھڑی تھی, ان سب کے درمیان میں ایک کنسنسس تھا کہ اس کا حل جو ہے وہ عدالت سے نکل سکے گا. ہم امریکہ کا دباؤ اس مسئلے پہ نہیں مانیں گے, ریمنڈ ڈیوس کو ڈپلومیٹک امیونٹی نہیں ملتی, یہاں پہ بہت زیادہ بے قاعدگیاں. تو اس کا ایک تھوڑا سا جو عدلیہ کا فیصلہ آیا جس پہ اب سیاستدان بھی اس کو کرٹیسائز کریں, پاکستان مسلم لیگ نواز جو کہ کہتی تھی اب ملک میں عدلیہ آزاد ہے, یعنی وہ کیا کسی پریشر یا دباؤ کا نتیجہ تھا؟ تھوڑا سا پہلے میں اس پہ کلیئر کر دوں کہ عدلیہ تک ہم پہنچے کیسے. دیکھیں, جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ سکوت ڈھاکہ سے آپ اس کو کمپیئر کریں یا لال مسجد سے کمپیئر کریں, ریمنڈ ڈیوس افیئر میں آخر میں منفی چیزیں اور نیگیٹو چیزیں ضرور ہوئیں, لیکن سارا کا سارا ایپیسوڈ نیگیٹو نہیں ہے. پہلی دفعہ پاکستان نے 50 دن تک امریکہ کے دباؤ کو, امریکہ نے ہر طرح کا دباؤ ڈالا, دھمکیاں دیں, ٹرائلیٹرل ٹاکس ختم ہو گئیں, وزیر خارجہ کو بھی اسی چیز کا وہ شکار ہو گئے, فورن آفس پہ بڑا دباؤ تھا, اکنامک ایڈ بند کرنے کی بات ہوئی, لیکن پاکستانیوں نے وہ دباؤ برداشت کیا. یعنی 2 مہینے تک تقریباً ہم غیرت مند قوم تھے. دیکھو جو اب غیرت اور حمیت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے, بہت سارے سیاستدان یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اب کہاں گئی غیرت. نہیں, میں اس کو غیرت کی طرح سے نہیں دیکھتا, میں اس کو تھوڑا سا پروفیشنلی سعدیہ دیکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ امریکیوں کو بھی پتا چلا اور خود ہمیں پتا چلا کہ پاکستان میں ایک مختلف قسم کا نظام حکومت جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. یہاں کم از کم پاکستان میں پولیٹیکل اتھارٹی کے 5 پولز ہمیں نظر آئے. ایسا نہیں تھا کہ پاکستان میں کوئی فرد واحد یا کوئی ایک ادارہ یا ایک حکومت فیصلہ کرنے کی سچویشن میں تھی ہی نہیں. ایک طرف سے اسلام آباد کی حکومت تھی جسے امریکہ کا بہت دباؤ تھا, کیونکہ تمام خارجہ تعلقات, IMF, ورلڈ بینک, افغانستان, وار اگینسٹ ٹیررزم وغیرہ, ان تمام چیزوں میں وفاقی حکومت کو امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے, تو اس پہ بہت دباؤ تھا. لیکن دوسری طرف ایک پنجاب کی حکومت تھی جو اپنی کانسٹیچوئنسی کی طرف, اپنی سیاست پہ دیکھ رہی تھی. تیسری طرف فارن آفس تھا جو دیکھتا تھا کہ جوڈیشری جو ہے اس کو خوف تھا. چوتھی طرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اور اس کے
अंदर ISI का बड़ा रोल था, और एस्टैब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की एस्टैब्लिशमेंट थी वो ये महसूस करती थी कि CIA रंगे हाथों पकड़ी गई है, CIA यहां पे हमारी टर्फ के अंदर आके पता नहीं क्या कुछ कर रही है। और इससे पहले अगर CIA ने एक स्मोक स्क्रीन रखी हुई थी, अपनी एक्टिविटीज को छुपाया हुआ था, तो CIA का पोल खुल चुका था ISI के सामने। तो ISI किसी तरह CIA को माफ करने की जरूरत है। और पांचवा मत भूलें, इन तमाम चीजों को हम लोगों ने कनेक्ट किया। जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, जो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी थी, वो मीडिया के साथ खड़ी हुई थी। तो पाकिस्तान में डिसीजन मेकिंग के 5 सेंटर्स थे, जिसकी वजह से अमेरिकन जो थे वो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर में आए। सही। अच्छा, जिस तरह से अभी अमरीकी मीडिया में भी इंकशाफ किया जा रहा है कि जिस दिन सेनेटर जॉन कैरी यहां आए थे, मामला उसी दिन तय हो चुका था, उनकी जो मीटिंग्स हुई और CIA और ISI के दरमियान उसी दिन ही शायद ये अंडरस्टैंडिंग तय पा चुकी थी कि जी ये रेमंड डेविस आप यहां से जाएगा, लेकिन सिर्फ स्ट्रैटेजी प्लान की जा रही थी, तरीकाकार समझ में नहीं आ रहा था। और हुसैन हक्कानी साहब को कहा जाता है कि जॉन कैरी को मशवरा देने वाले दियत के हवाले से वही थे। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। देखें, अब दियत के हवाले से मशवरा देने वाले हुसैन हक्कानी बिल्कुल भी नहीं थे। पाकिस्तान में बहुत से लोग ये कह रहे थे, पाकिस्तान में US एम्बेसी ने और अमेरिकन डिप्लोमेट्स ने बहुत सी बैकग्राउंड ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स की, जो पाकिस्तान में एडिटर्स के साथ की गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों के साथ की गई, पाकिस्तान में मजहबी रहनुमाओं के साथ की गई, वुकला के साथ की गई, सियासी रहनुमाओं के साथ की गई, एक्स डिप्लोमेट्स के साथ की गई, लोगों के घरों में मीटिंग्स हुई, एम्बेसी के अंदर मीटिंग्स हुई, लाहौर काउंसिल में मीटिंग्स हुई, और लोगों से पूछा गया कि जी हम इसमें फंस गए हैं, हमें एहसास है। खास करके ये भी माना गया, उन मीटिंग्स में भी माना गया कि हमारी जो काउंसिल जनरल है लाहौर की, उन्होंने बड़ी एरोगेंस शो की है, उन्होंने बड़ी बदतमीजी की है, उनका रवैया ठीक नहीं था, हमसे गलती हो गई है, और हमें नहीं अंदाजा था कि इसका इतना रिएक्शन होगा। अब हमें बताएं इसमें से कैसे निकलें। और उनको पाकिस्तानी जो इंटरलोक्यूटर्स थे, उन्होंने बारहा ये बताया कि आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, ये इम्यूनिटी का केस नहीं बनता है, यहां बड़ा गम गुस्सा पाया जाता है, यहां पे जो चीज सेटल हो सकती है, 2 चीजें हमको बताएगी। एक तो ये कि या तो अदालत जो है वो इसका फैसला कर दे कि इंटरनेशनल इम्यूनिटी बनती है, इसकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी बनती है, या आपका किसास और दियत के तहत इसका फैसला हो जाए। और अमेरिकन डिप्लोमेट्स ने आगे से वो पूछते थे, वो कहते थे कि अगर अदालत इसका फैसला करेगी तो क्या अवाम मान लेंगे। और उनको बारहा ये समझाया गया कि हाँ, आज पाकिस्तान में जुडिशरी का इतना रोब है, इतना दबदबा है, इतनी इंटेग्रिटी है कि अगर लोग ये महसूस करेंगे कि एक फेयर ट्रांसपेरेंट डिसीजन जो है वो अदालत से कर दिया गया है, तो लोग इसे मान जाएंगे। और ये बात गलत नहीं थी। आप ये देखिए कि जो रिएक्शन हुआ है, कहीं 50 लोग निकले हैं, कहीं 100 लोग निकले, यहां कोई हजूम नहीं निकले हैं, क्योंकि सियासी जमातें भी ऑन बोर्ड थी, इंटेलिजेंस कम्युनिटी भी ऑन बोर्ड थी, जुडिशरी ने भी माइंड बनाया हुआ था, तो कोई बहुत रिएक्शन नहीं हुआ। क्योंकि अदालत का फैसला था, इसलिए उस तरह का तमाशा नहीं हमें देखने को मिला जिस तरह लोग कह रहे थे कि अच्छा अगर ये चला गया तो फिर पता नहीं।